अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 31 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह की ज़ात ने फरिश्तों से कहा कि मैं इस ज़मीन में अपना नायब भेजने लगा हूँ, अपना खलीफा भेजने लगा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा था कि हम आपकी तस्बीह, तारीफ़, पाकीज़गी सब बयान करने वाले हैं। तो वो ही बात आगे चल रही है, व अल्लमा और सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा नाम। अल्लाह की ज़ात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम से मुराद है कि कुछ इल्म जो है वो अल्लाह की ज़ात ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। कुल्लहा इन सब के, सुम्मा अरज़हुम और फिर पेश किया, अर्जी जैसे उर्दू में हम कहते हैं अर्जी पेश करना, और फिर पेश किया उन्हें अलल मलाइकति फरिश्तों के सामने। यानी अल्लाह की ज़ात ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ इल्म दिया अपनी ज़ात से, अपने हुजूर से, और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला और फिर फरमाया अम्बिऊनी, अम्बा, अम्बा कहते हैं खबर को, ख़ास खबर जो होती है, खबर दो मुझे बिअस्माई नामों की, उस इल्म की, हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सब सच्चे हो अपनी बात में, कि तुम जो आदम अलैहिस्सलाम बताएंगे अगर तुम भी वो बता सकते हो तो फिर मुझे खबर दो कि जो नाम बताए हैं। क़ालू फरिश्तों ने जवाब दिया, कहा सुबहानका, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, ला इल्म लना नहीं है कोई इल्म, लना हमारे लिए, इल्ला मगर मा अल्लमतना कि जो तेरी ज़ात ने हमें सिखाया। हमारे पास तो कोई इल्म नहीं है, इल्म वही है कि जो आपकी ज़ात ने हमें बताया, जितना इल्म दिया। हर बंदे के पास, हर हस्ती के पास वही इल्म है जो इल्म अल्लाह की ज़ात ने किसी को सिखाया। और इल्म के ख़जाने किसके पास हैं? एक अल्लाह के पास। उसमें से अल्लाह जिसको चाहे जितना अता फरमाए, ख़जाने इल्म के अल्लाह के पास है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तेरी ज़ात है और तू ही है अल अलीम, इल्म के ख़जाने वाला, अल हकीम, हिकमत के ख़जाने वाला। इल्म के ख़जाने भी अल्लाह तेरे पास, हिकमत के ख़जाने भी तेरे पास। काला कहा, फिर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, या आदमो ए आदम अलैहिस्सलाम, अम्बिहुम खबर दें इन्हें बेअस्माइहिम इन नामों की। यानी वो जो इल्म अल्लाह की ज़ात ने आदम अलैहिस्सलाम को खुद अता फरमाया था, और फरिश्तों को तो नहीं अल्लाह की ज़ात ने अता फरमाया था, इसलिए फरिश्तों ने कहा कि हम तो ये इल्म नहीं जानते। और आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप बताएं इन नामों को, यानी इस इल्म को जो अल्लाह ने उनसे सवालात की थी। फलम्मा पस जब, अम्बाअहुम खबर दे दी उनको, बेअस्माइहिम उन नामों की, उस इल्म की। काला फरमाया, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, अलम क्या नहीं, अकुल्लकुम मैंने कहा था तुमसे, इन्नी बेशक मैं, अअलमु खूब जानता हूँ, गैबस समावाति वल अर्ज़ी तमाम आसमानों के और ज़मीन की जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो और किसी के सामने नहीं है, सब कुछ अल्लाह के सामने है। तो अल्लाह की ज़ात ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन व आसमान के सारे गैब के इल्म सब मेरे सामने हैं, मैं जानता हूँ। व आलमु और मैं वो भी जानता हूँ, मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून और जो कुछ तुम छुपाते हो। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है कि जो दिलों के भेद को भी जानती है। जो दिल में ख्याल गुजरता है अल्लाह की ज़ात उसको भी जानती है, खा कोई मुंह से बोले या अपने किसी एक्शन से उसको बताए या ना बताए, अल्लाह की ज़ात को पता होता है। आंख उठती है, अल्लाह की ज़ात को पता होता है कि ये क्या देखने के लिए उठी है। कदम चलते हैं, अल्लाह की ज़ात को पता होता है कि ये कदम किसके लिए चल रहे हैं।
اور اللہ کی ذات پھر اسی حساب سے اجر عطا فرماتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا وہ علم ہے، اس علم کا بیج ہے جو اللہ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو دیا۔ دو طرح کے علم ہیں۔ ایک علم یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھا کے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ وہ علم ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اپنی احسن زندگی، اپنی خوبصورت زندگی، اپنی پرامن زندگی گزار سکتا ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا علم ہے جو علم وحی ہے، جو اللہ کی ذات جو ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس نے لوگوں تک پہنچایا، وہ علم ہے۔ آگے آئے گا اس کا ذکر بھی آئے گا، اس علم کا بھی۔ تو یہ دنیا میں جو آج آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، بتدریج انسانیت جو ہے وہ جنگلوں سے بھٹکتی گھروں تک آتی، پھر یہ آپ تہذیب ترقی کرتے، ساری کی ساری، یہ سارے کا سارا وہ علم ہے جس کو اگر آج اس معاشرے میں ہم سمجھیں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آج معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہم کہتے ہیں مدارس کا علم ہے اور ایک ہم کہتے ہیں یونیورسٹیوں کا علم ہے۔ تو جو علم یونیورسٹی میں ہمارا یہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور جتنی انسانیت کی سہولت کی چیزیں بن رہی ہیں، آرام کی چیزیں بن رہی ہیں، یہ سارے کا سارا وہ علم ہے کہ جو اس زندگی کو پرامن اور آرام دہ بناتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ اور جس نے آخرت کو آرام دہ بنانا ہے اور آخرت کو جس علم نے کامیاب کرنا ہے، وہ اللہ کی ذات اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً اتارتی رہی ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ قرآن اس علم کا خزانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں اس کا خزانہ، اور ہمارے علماء اور جو فقہاء ہیں انہوں نے جو محنت کر کے مسائل اخذ کیے، یہ سارے کے سارے وہ خزانے ہیں جن سے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، کامیاب کر سکتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو۔ تو اس لیے یہ دونوں علم جو ہے یہ برابر برابر چلتے ہیں، تو انسان یا قومیں اس دنیا میں بھی عزت کا مقام پاتی ہیں اور آخرت کا مقام پاتی ہیں۔ اور اصل اس سارے علم کی جو بنیاد ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اگر اس قرآن پہ ہوگا دنیا کا علم بھی، تو وہ دنیا میں بھی باعث عزت بنے گا، دنیا میں بھی باعث رحمت بنے گا، اور آخرت میں بھی باعث عزت اور باعث رحمت بنے گا۔ ایک کو چھوڑ دیں گے، ایک کو کہیں گے تو نہیں چلے گا، یہ دونوں برابر برابر چلیں گے تو یہ کامیابی۔ کیونکہ یہ وہ علم تھا جو اللہ کی ذات نے دکھایا، اور وہ بیج جو ہے بنتے 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 تناور درخت بن گیا، اور قیامت تک یہ درخت جو ہے یہ بڑھتا رہے گا، پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، چیزیں ترقی کرتی رہیں گی۔ انسانیت کو دیکھیں، اسی علم کی وجہ سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کچھ نسل پہلے تک آپ جائیں تو وہ غیب کا علم کہلاتا تھا، آج اللہ کی ذات نے وہ ہمارے سامنے کر دیا۔ ساری چیزیں وہ غیب کے علم جو ہے، جیسے زمین گھوم رہی ہے، سورج جو ہے وہ ساکن ہے، چاند گھوم رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اسی قرآن میں اس کی آگے انشاءاللہ ہم مزید تفصیل جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، یعنی کس نے؟ اللہ کی ذات نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو الا ابلیس، تو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ کی ذات نے اس علم کی بدولت، جو علم انسان کے پاس تھا، آدم علیہ السلام کے پاس تھا، اللہ کی ذات نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، انسانیت کو فضیلت عطا فرمائی، اپنے خلیفہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ لیکن سب کے سب سجدہ میں گر کے پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، بہت برگزیدہ تھا، اس کا نام مفسرین کہتے ہیں عزازیل تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا، اس نے کہا میرے اللہ میں یہ سجدہ نہیں کرتا۔ واستکبر، اور تکبر کیا۔ یعنی یہ انسان کو یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ جب اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو نہ انکار کرنا اس سے، نہ تکبر کرنا ہے۔ تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بہتر جاننا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بہتر جاننا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کو جو اپنے سے کم تر سمجھا اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھا، تو شیطان نے انکار بھی کیا اور تکبر کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا
انکار کرنے والے. کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.